ماشاءاللہ جی. تمام مومنین سے گزارش ہے تھوڑے آگے آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے. سامنے آ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، درود بر محمد و آل محمد. اب آپ کے سامنے میں دعوت دیتا ہوں ملک کے ایک نامور ذاکر سید فخر عباس شماری سیدہ سے کہ وہ آئیں وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے. ان کے فوراً بعد ملک کے نامور ذاکر سید نجم الحسن شیرازی صاحب بھی رستے میں آئے تشریف لا رہے ہیں، وہ مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے. اور ان کے بعد علامہ سید محمد حسین نقوی صاحب آخر میں مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے. تمام سادات و مومنین سے گزارش ہے کہ وہ لنگر نیاز کر کے جائیں. بسم اللہ. جی میں تعمیر ہوگا فخر بھائی میرا ایک سنتر کا گیا التماس دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم بعظمتک بسم اللہ الرحمن الرحیم بحرمتک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا فاطمۃ سلام اللہ علیہا و یا مولتی اغیثینی بحق دم المظلوم برحمتک یا ارحم الراحمین. مالک اللہ ذکر پاک اپنی بارگاہ عظیم دے وچ قبول تے منظور فرما. کافی صاحبان تشریف فرماؤ. میرا تے ایمان ہے، یقیناً تھوڑا بھی ایمان ہے، جڑی دعا حج اکبر تے قبول نہ ہوئے وہ ذکر آل محمد دے چوندی ہے. کوشش کر کے آمین ضرور آکھو. مالک اللہ ذکر پاک اپنی بارگاہ عظیم دے وچ قبول تے منظور فرما. بانیان مجلس میرے بھائی شاہد کاظمی صاحب دی نہایت پرخلوص صفحہ عذاب اچھائی تمام ذاکرین و واعظین سمیت میں حقیر دی نوکری مالک اپنی بارگاہ عظیم دے وچ عبادت شمار فرما. حاضرین مجلس دے صغیرہ و کبیرہ گناہ مالک معاف فرما. جڑے مومن پریشان حال نے صدقہ حسین بادشاہ دے دکھاں دا مالک انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما. جڑے بے اولاد مالک اللہ واسطہ ہی جناب رباب دی اجڑی گود دا حیاتیاں لے وارث عطا فرما. جنہاں نو عطا کیتے نہیں مالک نیک اور صالح بڑا. چونکہ صالح صاحب دی مجلس ہے، شاہد کاظمی صاحب دی والدہ ساڑی بھی والدہ اور یقیناً انہاں دے درجات بلند نے. مالک اللہ صدقہ آل محمد دا انہاں دے درجات مزید عالی اور متعالی فرما. انہاں دا شمار اعلی علی نچ فرما. اور بھی اس خانوادے دے جتنے مرحومی مومنین و مومنات دنیا تو چلے گئے مالک اللہ تمام دے درجات نو بلند و بالا فرما. جو منگیا ہے وہ بھی عطا کر، جو نہیں منگ سنگے مالک وہ بھی عطا کر. ہر دعا دی اخیر دی دعائے پالن والے واسطہ ہی اپنی کریمی دا ساڑے حقیقی وارث امام زمن اجل اللہ فرجہم شریف دا جل ظہور فرما. ساڑھا شمار سائیاں دیا نوکران خادمہ متیاں اور جان سارا فرما. جتنے صاحبان تشریف فرماؤ صلوات ایسی تلاوت فرماؤ دعامانو شرف قبولیت حاصل ہو جاوے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے نہایت واجب الاحترام عزت ماب سادات عظام حضرات گرامی اور بالخصوص شیعہ سنی بھائیو، امام صادق علیہ السلام پہ فرمیندن جیڑا بندہ محمد وآل محمد سرکار فرما رہے ہیں جڑا بندہ ساڑی جت تے خلوص نیت دے نال صلوات پڑھ سی ادھر رزق کی کمی نہ ہو سی، اس تے عذاب قبر نازل نہ ہو سی. جس بندے دا ایمان ہے وہ خلوص دے نال مل کے باواز بلند صلوات تلاوت فرماؤ چاہاں. اللہم صلی علی محمد. 12ویں آقا دے ظہور
تاجیل واسطے بھی جتنے صاحبان تشریف فرماؤ خلوص دے نال بوازے بلند صلوات تلاوت فرماؤ میں نوکری دی ابتدا کر دے ماں اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائے قرآن صلوات صلی اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار دینا الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم بالقاسم محمد کافی زبان تشریف فرماؤ صلوات دا پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے کہ جدے لا شریک بھی ساڑھے نال شریک ہے عادت نہ سمجھو عبادت سمجھ کے خلوص دے نال باواز بلند صلوات تلاوت فرماؤ چاہ اللہم وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رحمان فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات اللہم صلی اللہ سردی ٹھیک ہے کافی تے دھوپ چنگی لگتی ہے لیکن تھوڑا جڑا تسی نوجوان پیچھے بیٹھے ہو سامنے آ جاؤ میں تم مخاطب کر کے دو جملے میں پڑھ لوں چونکہ لطف ذکر پاک دا تائیں جڑے سامعین نے وہ مجلس دی زینت بن کے کیونکہ میرا کام پڑھنا ہے تے جی میں پڑھنے دا ایک طریقہ ہے اسی طرح سننے دا بھی ایک طریقہ ہے تو اجازت ہے میں دو جملے گوش گزار کرا میرے نہایت واجب الاحترام عزت مآب سادات عظام حضرات گرامی اور بالخصوص میرے شیعہ سنی بھائیو میں شاہ جی ہر مجلس سے زیادہ رہنا جو مجلس مظلوم کربلا دا مقصد کسی دا دل دکھاونا کسی دے عقیدے یا نظریے نو ٹھیس پہنچانا ہٹ کرنا یہ مجلس دا ہرگز مجلس بولو نہیں ہے مجلس دا مقصد ہے جو قرآن و حدیث دی روشنی وچ حق دا پیغام قوم تک پہنچ جائے اجازت ہے میں دو جملے گوش گزار کرا پوری کائنات دا خالق مالک اللہ ہے کوئی مننے تاں بھی اللہ ہے کوئی نہ مننے تاں بھی اللہ ہے اللہ نے پوری کائنات نو خلق فرما کے انسان تو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے حضرت انسان تین میں چنگا بنایا تین میں سونا بنایا تین میں آسن بنایا تین میں مکمل بنایا وہ پروردگار آدھا پہ اے حضرت انسان تو اپنے آپ نو کوئی چیز سمجھے یا نہ سمجھے یہ الگ بات ہے لیکن میں خالق نے تیری خلقت دے وچ کوئی کسر چھڑی نہیں خالق آدھا پہ اتنا سونا بناون تو بعد اتنا آسن بناون تو بعد اتنا مکمل بناون تو بعد تیرا میں کوئی مقصد ہی بنایا اپنے آپ تے غور کر اپنی زندگی اپنے معاملات تے غور کر میں تین خلق میں کیوں کیتا ہے وہ دی وجہ ہے کہ تو جس ٹائم کوئی چیز بناوے خالق بیادہ ہے اے میرا بندہ تو جڑا ویلے کوئی چیز بناتا ہے تو بغیر مقصد دے نہیں بناتا
میں کچھ گزارش کرنا چاہتا کیویں مثال کے طور پر سپیکر انسان نے بنایا کسی مقصد کے تحت، کرسی بنائی، اے شامیانہ بنیا ہوا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے جیڑی انسان نے بولو بنائی ہے۔ وہ پروردگار آدھا پہ اے حضرت انسان تو اگر کوئی چیز بناویں تو بغیر ضرورت دے بغیر مقصد دے نہیں بناتا، اے اپنے 5 فٹ 6 فٹ دے جسم تے غور تے کر چاہتے ہیں میں اتنا سونا مکمل بنا دیتا ہے، تین میں بغیر مقصد تو ہی بنا دیتا ہے۔ کو بیٹھے سننا لے تیری خلقت کا بھی تو کوئی مقصد ہے نا، ٹھیک ہے پالن والے، کیا ہے مقصد؟ خالق نے فرمایا اے حضرت انسان گل یاد رکھی، میں دنیا تے انسان بنایا ہے بھیجیا ہے کیوں؟ فقط اپنی عبادت واسطے۔ سنتے پہ ہو آپ ہوں ہاں میرے نال کرتے رہے ہیں، میں یہ نہیں میں تھوڑے بولنے نال کوئی ذاکر وڈا ہو جانا ہے نا، تھوڑا بولنا پڑھنے والے بندے واسطے تائید ہے، میں پڑھنے والا بندہ جڑی گل کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ خالق نے فرمایا تیری خلقت دا مقصد ہے میں اللہ دی بولو عبادت کرنا، میں اللہ دی عبادت، تائید تو میری کرنی ہے نا، اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ خالق نے فرمایا تیری خلقت دا مقصد ہے عبادت کرنا، اس عبادت نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول کرنا ہے میں اللہ دا کام۔ لیکن عبادت کرن تو پہلے ہی گل یاد رکھیں پالنے والے کیڑی؟ خالق نے فرمایا عبادت تیری فقط او قبول ہے جیڑی میری مرضی دے مطابق ہو۔ سن دے پہ میری گل، اگر تم اپنی مرضی نال عبادت کیتی نا اپنی مرضی نال، وہ پھر تیری عادت ہو سکتی میں اللہ دی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو بیٹھا سن اللہ او تو پھر عادتن کرتا پہ، عبادت تیری فقط او قبول ہے جیڑی میری بولو مرضی دی۔ ہوں انسان آ کے پالن والے ٹھیک ہے تیری مرضی دی کرتے ہیں عبادت، لیکن سب تو پہلے ساڑھے کول اسی گولڑا موڑ بیٹھے ہیں، اسی جنگی سیدہ بیٹھے ہیں، اسی اسلام آباد بیٹھے ہیں، اسی شماری بیٹھے ہیں، ساڑھے کول تے آ کے اپنی مرضی دس بات ہے جو پہ مرضی والی عبادت قبول ہے، ساڑھے کو لا تو صحیح دس تو صحیح جو تیری مرضی کیا ہے، جو اس مرضی دے مطابق کریے عبادت تو قبول ہو جائے۔ خالق نے فرمایا ہے پاگل نہ بان، جھلا نہ بان، دیوانہ نہ بان، میں تو جسم رکھ دے کوئی نہ۔ سنتے پہ ہو میں جسم رکھتا نہیں ہے جو میں تیرے کو لا کے تو میں اپنی مرضی دا ساتھ تو عبادت کرے۔ انسان آتا ٹھیک ہے پالن والے تو جسم نہیں رکھتا، چلو اسی تو جسم رکھ دے آنا، اسی تیرے کو لا کے تیری مرضی پوچھ لیندے ہیں، اس مرضی دے مطابق کرساں عبادت تے تیری بارگاہ وچ قبول ہو جاسی۔ خالق نے فرمایا مرضی تیری اپنی ہے، لیکن ایک گل یاد رکھی اگر میرے کو لا کے تو مرضی میری پوچھی نا وقت پچھلے ان جا کے میری مرضی دس نہیں سکتا۔ کو بیٹھا سنن والا جیڑا اس دی بارگاہ میں چلا گیا وقت واپسی دا رستہ اس دا بند ہے۔ اور خالق نے فرمایا ایک گل اور یاد رکھی اگر میرے کول آون توجہ نیاز ہے میرے کول آون تو اگر اپنی مرضی شامل کیتی نا، پھر سنو اگر میرے کول آون تو اپنی مرضی شامل کیتی تے اس نو میں حرام موت آدا، اس نو میں خودکشی آدا، اور خودکشی حرام ہے۔ پالن والے ٹھیک ہے تو جسم نہیں رکھتا، اسی تیرے کو آ نہیں سکتے، اگر اپنی مرضی نال آئیے تو موت حرام ہے۔ پالن والے تیری مرضی تک کیویں پتہ لگ سی؟ خالق نے فرمایا پہلے گل یاد رکھ دنیا تے میں بھیجے ہے اپنی مرضی نال، میں ایک نتیجہ دینا چاہتا دنیا تے بھیجے ہے اپنی بولو مرضی نال، تیرے میں اپنے کول بلانا ہے اپنی بولو۔ ہن سوچن والی گل ہے جدوں بھیجیا اس نے اپنی مرضی نال ہے، اس بلانا ہے اپنے کول اپنی مرضی دے نال ہے، تے ساڈا بھی حق بندا ہے نا یہ جڑا درمیان والا وقت ہے یہ بھی او دی مرضی نال گزاریے، اپنی مرضی نال نہ گزاری۔ یہ جڑی تیری زندگی ہے یہ بھی اگر او دی مرضی نال گزارے تو پھر پروردگار نے وعدہ کیتا ہے اس زندگی تو بعد ایک نتیجہ تن دے ساں جس کا نام ہے جنت۔ جنت کا حقدار تو ہے اگر تو درمیان اللہ وقت اپنی مرضی نال نہیں میری مرضی نال
گزارے تا ہن گل ہو رہی ہے مرضی دی پالن والے تیری مرضی دا پتہ کیویں لگ سی اسی تیرے کول آندے نہیں ہاں اپنی مرضی نال تو ساڈے کول آ نہیں سکتا کیونکہ جس تیری مرضی دا پتہ کیویں لگ سی خالق نے فرمایا ایک گل یاد رکھے اپنی مرضیاں دا مالک بنا کے اپنی کائنات وچ میں محمد مصطفیٰ نو جو بھیج چھوڑے حیدری اچھا ایک میں گزارش کرنا چاہوں گا ختم قرآن کرنا ہوگا نا بندے ختم قرآن کرنا ہوگا تو کئی ایسے بندے نے 2 دن کر دیں ہاں جی 1 دن کر دیں تو ویسے کوئی درمیانی سپیڈ دا بندہ ہوئے تو 15-20 دن اس لگ جاتے ہیں ختم قرآن کرنے واسطے تو جے بندے نو ایک نا چاون دے نال ختم قرآن دا ثواب مل جاوے اے مولا میرے کائنات اے یا علی ہاتھ چاہ کے آکھڑ دے نال ختم قرآن دا ثواب مل جاندا ہے تو جیڑا بندہ اتنا بڑا ثواب ایک زبان میں ہلاون دے نال نہ لے سکے اس زندگی دا ور کیا فائدہ ہے جس دا علی امام میں ہاتھ بلند کر کے حیدری زندگی دراز اپنی مرضیاں دا مالک بنا کے خالق نے فرمایا میں دنیا تے محمد مصطفیٰ نو بیچ چھوڑی میری مرضی اگر پتہ کرنی ہے نا کسی ایرے غیرے کل نہ جامی ستا محمد مصطفیٰ دے در تھے جامی جیڑی گل میرا نبی کری وہ انج نہ سمجھی جو فقط نبی پہ کرتا وہ خالق نے فرمایا انج سمجھی میں اللہ دی گل ہے توجہ جو بیٹھے ہو خالق نے فرمایا جیسا عبادت دا طریقہ میرا نبی دیوی او لے لو چھوڑ دے پہ ہو خالق نے فرمایا جیسا نماز دا طریقہ میرا نبی دیوی نا او لے لو جیسا روزے دا طریقہ جیسا حج دا طریقہ جیسا زکات دا طریقہ اگر توجہ چ بیٹھے ہو تو خالق نے فرمایا جیسا امام میرا نبی دیوی او امام ہی لے لو چھوڑ دے پہ میں کیا کہا کیونکہ ماحول ایسا شیعہ سنی دا تو میں گلاں کرنیاں نے سادیاں اور سدیاں جڑی ہر بندے نو سمجھ آ جاتا ہے امام جیسا نبی بناوی او لے لو اور انسان جی آنکھیں پالن والے سانج بنا دیتا ہی دسیا بھی آپ تیرے چنگا بنایا کوئی نہیں سونا بنایا کوئی نہیں مکمل اتنی اجازت خان دے شاہ صاحب جو امام اسی اپنی مرضی دا بنائی ہے سونا نہ لے بیٹھے ہو کوئی امام اسی بنا لئیے اپنی بولو مرضی دا فلان برادری دا ہوئے اتنا ہو دا قد ہوئے ایسا ہو دا رنگ ہوئے چٹا ہوئے کالا ہوئے لمبا ہوئے چھوٹا ہوئے بھائی اسی اپنی مرضی دا امام بنا لئیے خالق نے فرمایا تیرے میں خلق کیتا ہے مرضی تیری اپنی ہے لیکن ایک گل یاد رکھی اگر امام بنایا تو بنانا ہے اپنے جیسا اوہ ہوئے میں کیا عرض کرتا پیا اگر امام بنایا تو بنانا ہے اپنے جیسا اگر امام بناون دی ذمہ داری تو میرے تے چھوڑی تو جی میں بے عیب ہاں امام ہی میں بے عیب ہو سی جی میں لارعیب ہاں امام ہی میں لارعیب ہو سی کئی بندے شیعہ سنی تو بھائی ہے نا لیکن کئی بندے جو ہے نا شیعہ تو بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جی اٹھ دیں تو یا علی مدد ہیں جی باندھ دیں تو یا علی مدد رزق منگ دیں علی کو منگ دیں اولاد منگ دیں یہ ہر کام یا علی دیں بھئی ساڑی مجبوری ہے قرآن آکھے جو محمد دے اسے لے لو کو جڑا بندہ مجلس اچ بیٹھ کے بولنا عبادت سمجھدا ہے وہ بندہ میرے نال بول رہا ہے میں شاہ جی آدھا اس زبان دا فائدہ کوئی نہیں جڑی چوک وچ بولے گلی وچ بولے بیٹھک وچ بولے تے ذکر آل محمد وچ نہ بولے حیدری دو ساری جگہ ہیں دو جگہ تو صاحب دو جگہ جتھے بولن دے نال عزت وچ اضافہ ہوندا ہے کتھے یا مسجد وچ بول یا مجلس حسین وچ بول کائنات دی ہر چیز ملتی ہے نا دو جاتے عزت ملتی ہے رزق ملتا ہے بخت ملتا ہے اولاد ملتی ہے کوئی چیز تسی ذہن وچ سوچو وہ تو آل محمد دے در تو مل سی ہاں تو لہذا بولنا اتھی چاہیے جسے بولنے نال بندے کو چیز ملتی ہو امام علی نو اسی اپنی مرضی نال بولو نہیں منیا علی نو امام اسی اپنی مرضی نال علی نو ولی اسی اپنی مرضی نال بولو نہیں منیا کدن منیا خم غدیر دا میدان
سنتے پے ہو؟ 1.25 لاکھ اصحاب دا مجمع پلانیاں دا ممبر بنا کے اپنے بھرا علی دا ہاتھ نپ کے من کنت مولا فہذا علی مولا دا اعلان اللہ دے نبی نے آپ کیتا ہے۔ حیدری اپنی مرضی نال اسی نہ کسی نے منیا سنتے پے ہو؟ نہ اپنی مرضی نال کسی نے اسی چھڈیا ہے۔ جس نو نبی نے منایا اسی مندے گیا، جس دا دامن چھڑایا اسی چھڑ دے گئے۔ اللہ دیا مرضیاں نے نبیاں دے سلطان دے کول، اللہ دے نبی دی زبان سے اللہ نے مہر لائی، میرا نبی اتنی دیر تک نطق نہیں کرتا جب تک میں اللہ دی مرضی نہ ہوں۔ بلکہ میری عقیدت دا شاجی سونا جو جملہ ہے، میں آدھاراندہ نبیاں دے سلطان دی زبان جو کچھ نکلتا گیا وہ اللہ دی مرضی بن دی گئی۔ نبی ایسا عطا کیتا شیعہ سنی حضرات، خالق نے 1,24,000 نبی، اس کو گھٹیاں زیادہ اللہ دے نبی دنیا تے آئیں۔ یہ میں گل ہے نا، 1,24,000 اللہ دے نبی دنیا تے اس کو گھٹیاں زیادہ آئیں۔ ہر نبی تے تو اس آپ زندگی کوئی ایسا موقع آیا، کوئی ایسا موڑ آیا، اس میں دعا دے ہاتھ بلند کر کے آکھیا پالن والے انہاں دی اصلاح واسطے، انہاں دی تبلیغ واسطے دنیا تے بھیجی تے میری گل نہیں سنتے۔ تے خالق نے فرمایا آنکھیں تے عذاب نازل کرا، تے نبی نے آکھا کر چاہ، تے قوماں غرق ہو گئی۔ انجی گل ہے ساڈا ایسا کریم نبی ہے شیعہ سنی حضرات، جیڈی اوکھ بنی، جیڈی تکلیف آئی، لوگاں جتنا دکھ دیتا، کدی اپنی قوم واسطے بد دعا نہ کی۔ لوگاں پتھر برسائے، لوگاں تانے دیتے، لوگاں جادوگر چھڑیا۔ ایک روایت ملتی ہے جو طائف سے لوگاں سرکار نو پتھر مارے، سرکار زخمی ہو پائے، اتو جناب جبریل نازل ہوئے، فرمایا بعد سلام دے سونا اللہ پہ آدئی جو تیرے تے ظلم پہ کر دیں۔ سنتے پہ ہو؟ اور میرے میں بولو یا نہ بولو الگ بات ہے، لیکن میری یہ گزارش ہے دیکھ سو میرے علیہ پاس ہے، یہ آمد و رفت سلسلہ جاری رہے سی۔ ہاں تھوڑا جو آگے آجو، کوئی نہیں، سردی ہے پر اتنی بھی کوئی نہیں، بہت بعد ہی دوال ہے، تھوڑی جی مجلس پاک ہو جائے نا دوستوں بعد یہ شامیانہ ہی لا دیں۔ اچھا کہ ایسا نبی قوم واسطے بددعا نہیں کیتی، کفار پتھر برسائے، سرکار زخمی ہوئے، جناب جبریل نازل ہوئے، بعد سلام دے فرمایا سونا اللہ بیادی میں برداشت نہیں کرتا، تو میرا حبیب ہے، تیری خاطر تے کائنات بنائی ہے، تو میں برداشت نہیں کرتا تیرے تے ظلم کر دینے، اگر تو آنکھیں انہاں تے عذاب نازل کرا صدقے جاوا، کائنات دی رحمت نے سر چایا، آسمان دے پاسے دیکھ کے پہ فرمیندے نے پالن والے میری وجہ تے اگر انہاں تے عذاب نازل کرنا یا تو میں نے رحمت بنا کے کیوں بھیجے آئی۔ مجلس دا مقصد ہوتا ہے پیغام، جو بندہ شیعہ سنی اگر مجلس سے جایا ذکر آل محمد سے جایا اچھیاں چیزاں اپنا کے جاوے تے ماڑیاں چھوڑ کے جاوے، ادھر سگائے آل محمد سن دے پیو میری گزارش نہ میں نے رحمت بنا کے کیوں بھیجو۔ اللہ دے نبی ایک دن چاچو گھر تو باہر نکلے نا، سامنے ایک ضعیفہ بڑی مائی ہے، واقعات بچیاں نو یاد ہیں لیکن لفظ ہوندے نے، انہاں لفظاں کوئی گل ہوندی ہے، اگر سمجھ جاؤ تو تھوڑی کیا بات ہے، تو نہ سمجھو تو پھر بھی تھوڑی کیا ہی بات ہے، تو ان کو کچھ بندہ آخ نہیں سکتا۔ سرکار گھر تو باہر نکلے نے، ایک ضعیفہ بڑی مائی وزنی سامان ہو دے کھول، وہ چاند دا ارادہ پہ کر دیئے لیکن چاہ نہیں سکتی، آپ نہیں فائی کمزور رہی، سامان وزنی ہے، کائنات دی رحمت ٹرتی ٹرتی دے کھول آئیے، تو ضعیفہ دے پاسے دیکھ کے فرمائن نے ضعیفہ وزنی سامان چاہ کے کدے دی تیاری کی تھی ہے، یہ کدے جا رہی ہیں، یہ سر جایا اس دیکھا کہ نوجوان میں سنیا ہے کوئی اللہ دا نبی تھے آیا ہے، نام اس دا محمد ہے، عبداللہ دا پتر ہے، آمنہ دا لال ہے، تے میں سنی بیٹھی ہاں جو بڑا وڈا جادوگر ہے، بسم اللہ بدر بھائی،
یہ اپنے جادو دے جال دے وچ پھساندا ہے تے اپنا کوئی نواں دین رائج کرنا چاہتا ہے. تو میں اپنی عمر گزار دیتی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں جگہ چھوڑ کے تو دور چلی جاواں تاکہ میں اس دے جادو دے جال کو بولو بچ جاواں. اور منہ تے کے آکھیا جادوگر کائنات دے احمد سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے دن میں منع نہیں کرتا تو بے شک لگی جا، لیکن میں ویدا پیا ایک گٹھڑی جڑی چاون دا ارادہ پہ کردی اے وزنی تو کمزور ہے نحیف ہے، اگر تو آکھیں اے تیرا سامان میں آپ چاہ کے تیری منزل تے نہ پہنچاؤں. کوئی تو بندہ بیٹھا ہو سی نا سننا لا میں تیری منزل تے پہنچاؤں. اس کے جوان تیری بڑی مہربانی سرکار نے صدقے جاواں وزنی سامان چاہ کے نا واللیل نما زلفاں سر دے تے رکھ لے. شاہی سرکار ٹر پے، تھوڑی دیر تو بعد ٹر دے گئے وہ منزل آ گئی. اس کے نوجوان سمار میرا اتنے رکھ جا تیری مہربانی یہی مقصد ہے یہی منزل ہے. نبیاں دے سلطان نے سامان رکھے ہے سرکار مڑ پے جب مڑن لگے نا تو ضعیفہ دیکھ کے آدھی یہ نوجوان میرے تے احسان کیتا ہی بڑا تے جاندی جا تے میں دس تے صحیح تیرا نام کیا ہے. کوئی گل میری سمجھ آ رہی؟ تیرا نام کیا ہے؟ سرکار ضعیفہ دے پاس دیکھ کے مسکرائے. سرکار نے فرمایا ضعیفہ گل یہ ہے کہ حرج کوئی نہیں، اشکال کوئی نہیں، حرج بھی کوئی نہیں، لیکن میں یہ گل سوچتا ہوں تین میں اگر اپنا نام دساں اور میرا نام سنن تو بعد تو میرے تے ناراض ہو جاویں تو پھر ہو سکے جوان کی دی گل کیتی ہے تو میرا محسن ہے میرے تے احسان کیتا یہ میرا وزنی سامان میری منزل تے پہنچا دیتا ہی اور ہو سکے بھائی جی میں نہ ہی آپ پہ پوچھنی ہاں اور نام سنن تو بعد اگر میں تیرے تے ناراض ہوا پت اللہ دی کائنات وچ میرے تو بڑا احسان فراموش کوئی ہو بھی نہیں سکدا. اللہ دے نبی نے فرمایا ضعیفہ دے سنن سے جوڑ آئی ہیں تو پھر سن جس محمد دے جادو دے ڈر کولو جڑا بندہ بول سکدا ہے وہ بول سی میرے نال. جس محمد دے دین دی تبلیغ دے خوف دی وجہ تو وہ جگہ چھوڑ کے تھے لگی آئی ہیں نا وہ اللہ دا نبی محمد میں آدھا رہنا جو ساڑھے جا بندہ ہو گیا نا اتھے کلو کے دو چار گلاں کرے آئے سان جتلا رہے لیکن یہ عام بندہ نہیں ایک کائنات دی کلی رحمت. سرکار نے گل کی تھی سرکار واپس مڑن لگے انہیں سرکار دا دامن نہ پلیا ایسا کہ اللہ دا نبی محمد اگر تو ہیں اتھا ہی کھڑوائیں میں کلمہ ہی پڑھا چاہ کوئی بیٹھا سننا اللہ میں ایک گل سمجھ آ رہی ہے یا میں کندہ نال گلاں پہ تھا اتھا ہی کھڑ جا میں نے اپنا کلمہ ہی پڑھا اپنا دین ہی سکھا. سرکار نے فرمایا پہلے اتنی نفرت اظہار ہو جگہ چھوڑ کے اتنے لگے ہیں تے کلمے تے دین دی کیڑی دلیل آئی اس آگیا میں تے لوگاں دسیا جو یہ جادوگر ہے میں تے ہون پہ پتہ لگتا ہے جدا اخلاق اتنا بلند ہے وہ دین کتنا بلند ہو سی. مالک بڑی زندگی دراز کر یا جدا اخلاق اتنا بلند ہے دین کتنا بلند ہو سی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اتنا کلمہ پڑھتا ہے نا اہل سنت ساڑا برا ہے یا کوئی نال علی رضی اللہ پڑھ کے شیعہ سدویندا ہے تو میں شاہ جی آدھا رہندا دا اخلاق ایسا ہوئے ہیں جی او دا کردار ایسا ہوئے جو دشمن بھی دیکھے نا اگر گلی جو گزر رہے ہیں تو لوگ آکھن یار یہ دا فقط یہ ہے وے جو یہ کلمہ محمد دا پڑھتا ہے یہ فقط یہ ہے بے جو علی بن ولی اللہ پڑھتا ہے وگرنہ انسان بہت کمال ہے. اور امام صادق علیہ السلام کا فرمان تھے میرے سامنے آ گیا میں تمہیں گوشت گزار کرا صلی اللہ بسم اللہ سید امام صادق علیہ السلام میرے پاس وہ میرا ہے میرا امام صادق علیہ السلام پہ فرمیندے ساڑا شیعہ او دی ایک نشانی ہے 10 شیعہ دی نشانی جائے سرکار پہ فرمیندے نے ساڑے شیعہ دے متعلق ساڑا دشمن آکسی ساڑے شیعہ دے متعلق ساڑا دشمن آکسی جو اگر علی دا شیعہ نہ ہو گیا تے بندہ کمال آئی اوئے ہوئے ہوئے اگر یہ ساڑا شیعہ نہ ہو گیا تے بندہ یعنی کہ اس دے نزدیک اس بندے دا عیب فقط یہ ہوئے جو علی ولی اللہ پڑھ دائے تے جے بندہ علی ولی اللہ پڑھی بیٹھا ہوئے تے ہم سائے تنگ ہونا
کو میری گزارش سنتے پہ ہو علی ولی اللہ پڑھ کے برادہ حق کھادی بیٹھا ہو یا فقط محمد رسول اللہ پڑھ کے اپنے برادہ حق کھادی بیٹھا تین محمد رسول اللہ پڑھن دا کیڑا فائدہ تو کہا علی ولی اللہ پڑھے علی ولی اللہ یا محمد رسول اللہ فقط زبان دے نال پڑھ لینا کافی نہیں توڑا کردار ثابت کرے توڑے کردار تو پتہ لگے جو یہ محمد رسول اللہ ہے محمد رسول مند ہے محمد نو اپنا نبی مند ہے علی نو اپنا امام مند ہے یعنی کہ بندہ 100% نہیں لیکن کوشش سے کر سکتا ہے نا کہ جیسا کردار توڑے نبی دے کم از کم توڑے کردار توڑے نبی دی خوشبو آوے تے دسن دی ضرورت نہ پوے جو یہ نبی دے منن والا یا علی دے منن کردار ایسا ہوئے اور نبی علیہ سلطان نے جتنی تبلیغ اپنی زندگی کی مکے کی تھی یا مدینے کی تھی تھوڑی زبان دے نال کی تھی زیادہ کردار دے نال کی تھی سننے پہ میری گزارش ہوں تھوڑے کردار اس نظر آنا چاہیے جو علی دا علی کو ماننے والا بسم اللہ ہوتا ہے بسم اللہ بنت نبی کا وکیل ہوتا ہے ارے زمین کو چھوڑ فضاؤں میں چلا جا وہاں بھی دشمن زہرا ذلیل ہوتا ہے بسم اللہ کل ایمان یا زبان نعرہ حیدری صدقے جاؤ مالک زندگی دراز کرے مالک جوانی و سلامت ہوا قدردانو کوئی بھی مشن ہوئے نا کوئی مشن کوئی مقصد ہوئے ترے چیزاں دی ضرورت ہے بس میں زحمت تمام پہ کرتا ترے چیزاں دی ضرورت ہے اگر بندے دا کوئی مشن ہے مقصد ہے کوئی لے لو مثال دے طور پہ کوئی بندہ الیکشن اس کھڑا ہے نا الیکشن اس ترے چیزاں دی اس نے ضرورت ہے کیڑی پہلے تقریر دی ضرورت ہے کہ بندے 150 اگر اکٹھے نے اتنے کھڑے ہو کے اپنے منشور نو بیان کر سکے اپنا پیغام اپنی گل لوگوں تک پہنچا سکے یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز ہے دفاع پاور طاقت یعنی کہ اگر کوئی دشمن اس سے حملہ کرے وہ اپنا دفاع کرن جوگا ہوئے تیسری چیز ہے روپیہ پیسہ دولت کوئی بھی مشن ہوئے روپیہ پیسہ دولت نہیں بڑا مشن ادھورا ہے اور جس مشن دی میں گل کر رہی ہاں وہ عام نہیں توحید تے اسلام دا مشن ہے سنتے پہ ہو اگر آؤ بسم اللہ بھائی جان آگے بھائی جان دا انتظار ہے آؤ بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد بس میرے بھائی جان آگے انہاں دا انتظار ہے بس میں زحمت تمام کر دیا مشن عام نہیں توحید تے اسلام دا مشن ہے سنتے پہ ہو تقریر دی ضرورت پئی ہے نا اگر اسلام واسطے تقریر دی ضرورت پئی ہے تے آئین مصطفیٰ تھوڑا جا بیدار ہو سکتا آئین مصطفیٰ تلوار دی ضرورت پئی ہے تے آئین مرتضی جیندے جاگدے بیٹھے ہو میری گل سمجھ دے پے ہو اگر روپے پیسے دولت دی پئی ہے نا ضرورت آئیے بی بی خدیجہ الکبریٰ یہ دین دے ہوتے جو اے خرچہ ہے نا یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کچھ غنی بڑے لیکن بعد اس بڑے وہ کہیں خیبر تو بعد ہی بڑے بہرحال قدردانو دین تے جدن بھی کوئی اوکھا ویلا ہے نا جدن بھی ہی کلیاں نہیں دعا لبائے کا کی کہیں مصطفیٰ بھی لبائے کا کی مرتضی بھی لبائے کا کی ہجرت علی رات خالق دا حکم جو میرا سونا حبیب ہجرت کر سرور دو عالم نے فرمایا بس آخری بات کرتا پہ اس تو بعد ایک جملہ مصیبت دا آج تساں اگر میرے بستر تے سم پو سرکار پہ فرمائندہ یا علی تساں آج اگر میرے بستر تے سم پو تو میں بچدا تسی میرے بستر تے سمو تو میں بولو بچنا ادب دا سر جھکا کے فرمائندے پین کو پہلا موقع نہیں ابو طالب دے پتر تھوڑے بستر تے سم سین میں کوئی گل گوش گزار کرنا چاہتا حضرت ابو طالب دا مدر بھائی ایک معمول زندگی دا کیڑا اد رات تک دین دیا ایک پارا
سمن دا ارادہ کرتے ہیں، آرام دا ارادہ کرتے ہیں، سرور دو عالم نو چاہ کے اپنے پتران دے بستر تے، اپنے پتران نو چاہ کے سرور دو عالم دے بستر تے ایک دن عقیل و طالب و جعفر دی پاک اماں نے پوچھا سرکار اد رات تک دین دیو پارا سمن دا ارادہ کر دیو، اے بستر تبدیل کر دیو، اے دی وجہ کیا ہے؟ توجہ نیاز حسین سرکار کو فرمیندے کون ذہن عرب دے لوگ متا ارادہ کرن جو شب خون مرین دیاں اے آ کے تلوار مارن گے محمد دے بستر تے، محمد دے بستر تے اسی عقیل و طالب و جعفر میں عمران چاہنا میرے بھاویں سارے مر جان آمنہ دلال فقط بچ جاوے حیدری میرے بھاویں سارے مر جاوے آمنہ دلال بولو بچ جاوے اس سے ابو طالب دیاں پوتریاں جنگلاں چرول کے مر گئی بس اذان سنو اس کے بعد ذکر مشاہد اللہم صلی اللہ علیہ صلوات بآواز بلند پڑھ دو اللہم کیا گزارش کی تھی اس سے ابو طالب دی پوتریاں جنگلاں چرول کے مر گئی اس گھرانے تو وڈا امیر گھرانہ اللہ دی کائنات وچ کوئی نہیں انجی گل ہے اللہ جاندا جڑے ویلے غربت آئی ہے پتر دا کفن کوئی نہیں دھی دی چادر کوئی نہیں ترے دن تک لاش دھوپچ پئی رہی وہ سینکڑوں میل ٹر دی گئی تے ٹر کے منگ دی اور قسمت دیکھو چلی صاحب جدا کفن کوئی نہیں وہ کفن تقسیم پیا کرتا ہے تے جدی چادر کوئی نہیں آج بھی کوئی بندہ کربلا جاوے پیر نجم شاہ جی شام جاؤ اللہ جاندا میں نہیں سنیا جو کسی بندے آکھیا ہوئے جو کربلا پہ جاننا ہے تو کو میرے واسطے سونے دی چیز لینی چاندی دی نہ جے کربلا جاؤ تے ایک کفن دا سوال ہے تے جے شام جاؤ تے آج بھی جڑے شام دے ظاہر نے گواہی دے سو سین دے حرم دے وچ لے کے نا سجے پاسے ایک کمرہ ہے اس کمرے دے وچ شیشے دا ایک صندوق ہے وچ کالے رنگ دے چادراں تے برقے ٹنگیاں کھلوتی ہیں اتے میری مرشد علی دا ایک فرمان لکھا ہوا ہے جو کوئی عورت میرے حرم وچ بغیر چادر دے نہ ہو اس سے چادر دی خاطر میں بازار گئی ہوں دربار گئی ہوں خطبے پڑھتی رہی قتل حسین تو بعد میدان شیعہ نہ روینا 1400 سال گزر گئے شیعہ سنی دھیاں نو نال رلا کے مٹیاں تے بہ کے روندے نہ روینا جو قتل حسین تے گل مک جاندی شیعہ روندے کیوں ہیں انہاں حسین دے پتراں نو اتنا نہیں ماریا جتنا دھیاں چا ماریا ایک میں سوال کرتا جڑے ماں دی جھولی تو مصائب سن دیو تھوڑے جگر چوہائی ضرور نکل سی کربلا تو کوفہ تو شام وہ کیڑی بچی آئی حسین دی تھی جس نو مسلمانہ چوکھا ماریا جی وہ جڑی سینے تے سمدھی آئی جس دا سن چھوٹا بھائی دا حکم ہے کیونکہ نہ دی والدہ دی زندگی میں تھے مجلس پڑھتا رہا اور زیادہ تر کثرت نال میں نے یہ حکم کیتا ہے جو حسین دی جڑی چھوٹی تھی وہ دی غربت پڑھو آج ہی بھائی دا حکم ہے اور یقیناً امانا دی روح یہ مجلس پاک اس موجود ہے وہ سن دے پہن بس توڑے حکم دی تعمیل واسطے میں ہو پڑھتا پڑھا یہ ان سوال میرے پاس تھی توجہ رکھو جس آنکھ تے مور ہے ضرور بسی میرا ایمان ہے یہ حسین دی جڑی چھوٹی تھی آئی اس نو مسلمانہ چوکھا کیوں ماریا میری عقیدت شاہ جی سونا جملہ ہے توڑی ہائی تائید اسی اس جملے دی میں انجا درانا حسین دی تھی نو چوکھا تا ماریا نے جس حسین کو بدلہ لینا ہی اس بھی سکینن ماریا جس عباس کو بدلہ لینا ہی
اس بھی معصومان ماریا بازار شام دے وچ جڑے ویلے بھیڑ ودی ہے نا اللہ جاندا ہے ہر سر نیزے دی نوک تے اچھا جی ایک سر آئی وہ نیزے دی نوک دے نال لائی او گھوڑے دی گردن نال لائی کس دا المال عباس دا غازی تے جڑے نوکر بیٹھے ہو تھوڑا حق بندے تو آئے ضرور کرو بازار وچ بھیڑ ودی ہے اس گھوڑے دے قدم رک گئے دل دکھے معاف کرو سپاہی تازیاں نہ چاہ کے گھوڑے دے کھول آیا بلا تشویش نے تازیاں نہ چاہ کے نا گھوڑے دے منہ تے مارے عمر ابن سعد دی پئی نگاہ جلدی دنالے دے کھول آئے دا ہاتھ ناپ کیا دا ہے تین پتہ نہیں نبیان دے سلطان دا ایک فرمان کیڑا کہ جانور نو منہ تے نہ مارو کہ منہ دے نال خدا دی تسبیح کردا ہے سمجھیو میں کیا پڑھنا یہ گل کرن دی دیر آئی 4 سال دی سیدادی اس پاسے آئی ہے جتھے غیرت دا قرآن رات بیٹھا روندا پھر رو کیا دی سجاد اس ظالم نو من کی آنکھ اگر حیوان منہ دے نال اللہ دی تسبیح کردا ہے نا تو میں بھی اپنے منہ دے نال خدا دی تسبیح کر دیاں اس کمینے نو آنکھ میں کنڈ تے مار لوے میں کو منہ دے نال اجرکم من اللہ بس میرے حصے دی مکان مکمل چوکھا رویا شام دے زندان لے روندی کیوں بھائی میں شاہ جی کدا نہیں پڑھیا جو نیندر کرتی ہے نیند غفلت ہے آل محمد غفلت تو پاک ہے اکھاں بند کر دی آئی اکھاں جڑے ویلے بند کرے آ بابے دا سر نظر دائی تے شمر دا چل دویا خنجر شام دے درو دیوار ہل دے آن جڑے ویلے معصومہ روندی آئی اکھاں بند کیتیاں بابا نظر آیا بابا جب نظر آیا اس نے پائیں ودا کیا دی بابا میں تھک پئی گا حسین فرمایا بچڑا رو نہیں کل میرے کو لا جا سے یہ بچے دی فطرت ہے بچہ کسی چیز دا مطالبہ کرے اور نہ ملے بچہ روندا ہے اکھاں کھلیاں تے بابا نظر نہ آیا معصوماں دے وین بلند ہوئے شام دے درو دیوار ہل اس کمینے دی اکھ کھلی ہے آدھا پتہ کر رہا زندان وچ آدھ رات دے ویلے روون والی کون ہے دروغہ زندان دے دروازے تے قیدی رومن علی تیری کیا لگ دی ہے امام نے فرمایا میں غریب دی بہن ہے کیوں رون دی لفظ توڑے بچیاں نو یاد بابے واسطے بابے دا سر دیو مت نہ روشی اس یزید نو آکے لسیا یزید ادھا لکھا امام کلوں جو سر ملن تو بعد قیدی دی بہن نہ رو گئے امام نے فرمایا ظالم اپنے حاکم نو جا کے آگ سر ملن تو بعد نہ میری بہن ہو سی نہ وطر سی جڑے چھوٹیاں دیاں لے بیٹھے ہو یا بہنہ لے بیٹھے ہو توڑی ہائے ضرور ہو گئے اللہ جان ہے یہ ٹھیک ہے امام دا سر دیو چا معراج دی منزل تو لے آؤ میں دساں توڑے مرشد حسین دی شام اس کیڑی معراج آئی 2 روایات نجم شاہ جی پہلی روایت ہے جو شام دے جڑا یزید دا کمرہ آنا وہ دے صندوق صندوق مظلوم دا سارا تیر نامی ایک سپاہی ہے جس دا پا رہی دوسری روایت مالک درجات بلند کرے سلطان و ذاکرین بابا سید صابر حسین شابل کروٹ کروٹ جنت ہوئے یقیناً جنتی لوگ وہ فرمین دین شام دے وچ شاہی ایک کھوہ اس کھوہ دے وچ مظلوم دا سر لٹکایا ہے میرے جگر تے نشتر چل دیں جنرل میں روایت پڑھتا اس کھوہ دے وچ مظلوم دا سر لٹکایا نے فقط لٹکایا نہ شام دے کمینے بالاں دی کھیڑ بنی ہوئی اور ہو گیا دے آن بھین نو بازار پتھر لگتے رہے بھرا نو کھوچ لگتے امام دا سر چایا حالت کیڑی ہے سجے دیاں ظلفاں کھبے دیاں سجے پیشانی زخمی آبرو کٹے ہوئے داڑھی تے علی اکبر تے علی اصغر دی رات لگی ہوئی سر چاہ کے امام دیکھو لائے قیدی کھین تیرے بابے دا سر لے آیا صدقے جاؤں بسم اللہ پڑھ کے امام نے ہاتھ بدائیں کڑیاں لے ہاتھاں تے بابے دا سر آیا میں جانا امام دے ہاتھاں تے کٹھے ہوئے امام دا سر آیا جنہوں سجاد دیتا ہے نا حسین دا سر مظلوم دی آنکھاں کھلی ہیں تو سجاد دے پاسے دیکھے دن سجاد داڑھی چٹی ہو گئی سیدی آواز پیاں دی بابا تیڑی داڑھی تے مٹا چٹی ہوئی آئی
سید دی آواز پیاں دی میرا قیدی بچڑا میری مجبوریاں میں اکبر دے سینے چو پھل برچی دا کڑیا تا میرے آواز تے داڑی سفید ہوئے ہیں سید دی آواز پیاں دی بابا امام ہے میرے رال انصاف کر برچی کڑنا سوکھا ہے یا بین دا داج لٹی دا دیکھنا اوکھا ہے بابا تیری قسم ہے میں دے دریاں تیرے قاتل میری بیوہ بین دا داج لٹی دے رہ گئے کڑیاں لے ہتھاں تے بابے دا سر جا کے سید زندان دے دروازے تے آئے حقل مار کے آدھے پین سکینہ جاگ بابا ملن آئی سکینہ دی آواز پیاں دیئے سجاد تو موقع دا گواہ ہے وسدے ویلے میں پیو دے سینے دے سبزیاں آئے آج میں اجڑ گئیاں میرا دل جان لائے میرے بابے دا سر میرے سینے دے رکھ جوڑ جڑے چھوٹیاں دھیاں لے بیٹھے ہو اللہ نہ کرے کسے 4 سال دی بچی دا شاجی پیو مر جائے ماری نہ جائے او دا سر تن تو جدا ہو جائے پیو دا کٹیا ہویا سر اگر دی دے کو لاوے دی حالت کیڑی ہو دیئے جیویں سکینہ دے جینے دے بابے دا سارا ہے اچھا وین کر کیا دیئے بابا تڑیاں رگا کہیں کٹیاں نے اگلا وین کر کیا دیئے بابا کمینہ کونا جڑا تیرے سینے دے سواروں دریا ہے اگلا وین کر کیا دیئے بابا میں گھوڑیاں دے نال بج دیاں اگلا وین کر کیا دیئے بابا جڑے عید الدی میں کدور پوایا نہیں شمر حرامی ہی ویلا آئے نہ میں سجے سام سکدیاں نہ میں کھبے آواز آئیے بابا میرے کال زخمی اللہ ماؤن رون دی رہیے تے دردی سنے دی رہیے اگلا بھائی جانے جوین کی تے شام دے درو دیوار ہلن لگ پائن رو رو کیا دی پئیے بابا تیری غربت دی میں گواہ بابا چونکدواں تے کھڑ کے میں شمر دیاں ضربہ گڑ دی رہیاں بابا کھا کھول تے میرے والے پاسے دیکھ میری غربت بھی کوئی گواہ حسین دی آواز پیاں دی بچڑا وینڈ سا تیری غربت دا کون گواہ ہے راجر نیت رو رو کیا دی بابا کیڑا سا رخسار گواہ ندی دھڑی دے دھڑ ظالم ظلم میں کمائے پہلے در لائے وقت چادراں لٹیاں پچھوں خیمے ادرو کو من اللہ آخری وین ممبر اپنے بھائی دے والے پہ کردہ پیو دے نال گلہ کریں دیاں درد بنے دیاں سکینہ دی آواز بند ہوئی ہے علی حسین دی آواز پیاں دی سجاد بابے دا سر چال ہے بین مر گئی ہے میرے تے کرو سوال سیدہ دا قیدی امام نے بابے دا یہ سر چایا ہے بین دا میت چایا یا کوئی نہ بولو اللہ دی کائنات دے وشا جی پہلا اے جا منظر بڑے ہے جنازہ بھی قیدی ہے جاوڑالا بھی قیدی ہے تائی تھا میں پیا آدھا چایا میت سجا سکینہ دائن لکھے آئے کل علماء بیٹھیاں گھاس رسیاں دے آئیو چم دیاں نو اکبر دیاں پھوپیاں ماوا باکر دے پیو دی غربت دا میں کیڑا لے سوڑا ماوا دا پوچھ دائے پیو دیاں ماشاءاللہ